حیات طیبہ سے مراد برزخی اور اخروی زندگی کا حسن بھی ہے کہ جو اللہ فرماتا میرا ہو جائے پھر میں اس کو ایسی ستھری زندگی دے دیتا ہوں کہ اس کی زندگی کو بھی زمانہ دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے، اس کی موت کو بھی دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے۔ اس کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے، اس کی موت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ ربعی بن حراش جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ امام بخاری جیسے محدثین نے امام ربی سے حدیثیں لی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی۔ تو امام ربی بن حراش نے یہ قسم کی ہوئی تھی کہ جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا ہنسوں گا نہیں۔ میں ہنستا رہوں، مسکراتا رہوں، لیکن کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اوستا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ ربی بن حراش نے یہ قسم کی ہوئی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا تو ربی بن حراش کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی کا نام تھا ربی بن حراش۔ وہ غسال کو بلا لائے اور کہا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ وہ غسل دینے کے لیے ایک میزات میں داخل ہوا غسل خانے میں، تو فوراً پلٹ آیا۔ تو ربی نے پوچھا اتنی جلدی آ گئے ہو؟ کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھ لوں گا اتنی دیر تک مسکراؤں گا نہیں۔ آج جو مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے لگتا ہے اس نے اپنا انجام بخیر دیکھ لیا۔ پورے شہر میں شور مچ گیا، ایک آدمی مرنے کے بعد مسکرایا ہے، اور پورا بصرہ امڈ آیا ربی بن حراش کو دیکھنے کے لیے۔ کوئی کہے یہ محض گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ بعض کہیں یار بندہ تو نیک تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اعزاز ملا ہو۔ اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن بات گوئم چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب مرتا ہے تو اس کے چہرے پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ تو لوگ ایک ہجوم بن کے ربی بن حراش کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اور ربی بن حراش کو کفن دے کے چارپائی پہ ڈالا جا چکا تھا۔ قبل اس سے کہ لوگ کوئی سوال پوچھتے تو ربی بن حراش جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے کفن ہٹایا، ہاتھ باہر نکالا۔ امام ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، انہوں نے حلیہ شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ اپنی حدیث کی کتاب کے اندر الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا، اور لوگوں نے بھی لکھا۔ حضرت ربی بن حراش نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور آنے والوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو سنو ربی نے کیا جواب دیا۔ ربی جو فوت ہو چکے ہیں وہ کہنے لگے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دیں، شکر ہے مرنے والا بول پڑا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے۔ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش جو ہے وہ بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہو، فالا لحیینہ حیاتا طیبہ۔ یار اس کے بن کے تو دیکھو، اس کے بن کے تو دیکھو، مرنے کے بعد بھی تمہارا چہرہ مسکرائے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہوں کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ مرنے کے بعد اخباروں پہ ان کی فائل فوٹو لگتی ہے، ان کی تازہ تصویر نہیں لگتی، اس لیے کہ تازہ تصویر اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اخبار پہ لگوائی جائے۔ اور میں دور کی بات نہیں کرتا، ابھی جو ہے وہ چند دن گزرے ہیں قبلہ حاجی صاحب کا چہرہ دیکھنے والا تھا اور زمانے نے دیکھا، اور تقریباً جو ہے وہ 20 گھنٹے گزر چکے تھے، اور ایسے لگتا تھا جس سے اللہ کا درویش اب مسکرا رہا ہے۔ ایسے چہرہ تر و تازہ، ایک طویل بیماری کاٹنے کے باوجود، اور ایسا نہیں تھا کہ چہرہ چھپایا گیا ہو اور بعد میں جو ہے وہ مکر کیا گیا ہو کہ رش ہو گئے اس لیے ہم نہیں دکھا رہے، جس طرح کہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں سحری 4 بجے گیا تو اس وقت بھی تانتا بندہ ہوا تھا، اور سارا دن لوگ زیارت کرتے رہے،
اور جس نے بھی زیارت کی اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے تفصیلی باتیں اس پیر کی محفل میں ہوں گی جو انشاءاللہ مرکز مصطفیٰ میں منعقد ہوگی۔ جید علماء کرام بھی تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ کچھ باتیں میں بھی عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد